بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير الصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين. So انشاءاللہ و تعالی ہم کنٹینیو کرتے ہیں. ہم غزوہ احد کا سلسلہ چل رہا ہے. وہ جو کہ دونوں چیزوں کے درمیان ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں گرامر اور اس کے, تو وہ اٹ از ٹیکنگ ٹائم. ہر ٹاپک کو تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ رہا ہے, بٹ آئی تھنک سلولی کرتے کرتے انشاءاللہ سفر ہمارا کہیں نہ کہیں پہنچ ہی جائے گا انشاءاللہ تعالی. لاسٹ ٹائم ہم نے جو کور کر لیا تھا, ایک تو جو یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب تھے, اور یہ ہم نے پڑھ لیا تھا کہ ہوا کیا تھا. مطلب ایک جو جب خالد بن ولید نے واپس آ کے اٹیک کیا تھا, اور اس وقت مطلب ایک کیوس تھا. مطلب وہ مسلمان تو اپنے وہ جو سارا مال شال, مطلب ناٹ ایوری ون بٹ کافی سارے ان میں سے جو لوگ تھے, کیونکہ ان کا تھا اب تو ہم جیت گئے, تو وہ سامان جو مال غنیمت جس کو کہتے ہیں وہ جمع کر رہے تھے. کیا جب یہ اوپر سے خاص طور پہ جو پرابلم ہوئی تھی وہ کس سے ہوئی تھی کہ جو تیر انداز پہاڑ سے اتر کے نیچے آ گئے تھے, اور اوپر کچھ 10 رہ گئے تھے 50 میں سے. وہ خالد بن ولید نے جب دیکھا تو وہ پیچھے سے آ کر حملہ کیا, اور اس وقت جب تو ان کی جو ڈیتھ ہوئی تھی وہ کس طرح ہوئی تھی کہ یہ مسلمانوں کی ہی ہاتھوں ہو گئی تھی, بیکاز درمیان میں خالد بن ولید کی فوج ہے, ایک طرف اس طرف بھی مسلمان ہے اور دوسری طرف مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ والا گروپ ہے جو مطلب تھوڑا سا سائیڈ کی طرف تھا, جو احد کے پہاڑ کی طرف تھا. اور یہ جب اس میں لڑائی کے دوران وہ نہیں سمجھ آ سکی کہ یہ مطلب مسلمان ہی ہیں جن کو غلطی سے مسلمانوں نے مار دیا. بعد میں بہت زیادہ افسوس کیا, بہت زیادہ معافی مانگی حضرت حذیفہ سے سب نے, اور انہوں نے کہا کہ مطلب اللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ تم لوگوں کو معاف کر دیں گے. تو ان کا وہ اس طرح سے وہ شہید ہوئے. پھر جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آئی تھنک یہ بھی ہم کافی مطلب جب ہم اسکول کالج میں بھی ہم نے اسلامیات پڑھی یا جو اس طرح ہسٹری تھوڑی بہت پڑھتے ہیں تو اس میں ذکر ضرور آتا ہے حضرت حمزہ کا بھی. ان کے مسلمان ہونے کا واقعہ بھی ہم سب کو یاد ہے کہ کس طرح یہ جب تیر اندازی سے اور ایک اپنے اس سے ایڈونچر سے بالکل, جہاں پر یہ جسے کہہ لیں نا شکار کرنے کے لیے ہو کے آئے تھے, اور وہاں سے جب ان کو کسی نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو جہل نے اس طرح سے ان کے ساتھ بدتمیزی کی ہے اور کیا, تو یہ فوراً اس کے گھر گئے. اس کو بھی پہلے تو اس کو ایک زور کا تھپڑ جسے کہتے ہیں اس طرح کا لگایا, پھر اس وقت کہا کہ میں بھی مسلمان ہو گیا. پھر بعد میں جا کے حالانکہ مسلمان ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں, اور ہی واز سچ اے اسٹرانگ پرسنالٹی, فزیکلی بھی ان کی بہادری بھی, اور ان کی تو وہ اسلام کو ان کے مسلمان ہونے سے بہت زیادہ سپورٹ مسلمانوں کو ملی تھی اس وقت. اب یہ غزوہ احد میں اب آپ دیکھیں کہ بیسک چیز تو دماغ میں رکھیں کہ مسلمان یہ جنگ جیت گئے تھے, یہ وداؤٹ اینی کیجولٹی. اکا دکا کوئی جو جن کا اتنا زیادہ ڈیٹیل نہیں ملتی, کوئی اگر کیجولٹی تھی بھی تو تھی, لیکن جب مسلمانوں نے وہ پہاڑ سے جو اتر کے آئے ہیں نا, جو اس کو نظر آیا ہے خالد بن ولید کو, حالانکہ وہ لوگ جا رہے تھے, اس نے پھر کایا پلٹی ہے. اس کے بعد پھر مسلمانوں کا جو نقصان ہوا, تو پھر مطلب یہ جو 70 کے قریب کوئی مسلمان جو تھے, یہ پھر ان کو شہید کیا گیا تھا. اب اس کے بارے میں ڈفرنٹ اوپینینز ہیں کہ حضرت حمزہ جو ہیں وہ پہلے ہاف میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے یا دوسرے ہاف میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو زیادہ جو وہ اوپینین, جو اسٹرانگ اوپینین ہے وہ یہ کہ پہلے ہاف میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. مطلب ابھی جب یعنی اب کہہ لیں کہ پراپر لڑائی ابھی ہو رہی تھی, ابھی مطلب فیصلہ کوئی نہیں ہوا تھا. تو اس میں کیا کہتے ہیں یہ, اچھا حضرت جو حمزہ ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تو تھے, لیکن آپ بہت زیادہ قریب بھی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ان کو اچھا کس طرح سے قتل کیا گیا, کیا کہ جو جبیر ابن مطعم ہے, مطعم کہہ لیں, مطعم شاید ان کا صحیح پروننسیشن, جبیر ابن مطعم, یہ کون تھے؟ مطعم بن عدی. اگر آپ کو یہ نام یاد ہو کہ جب بوائیکاٹ بھی کیا گیا تھا تو مطعم بن عدی, آلدو یہ مسلمان نہیں تھا لیکن مسلمانوں کی سپورٹ کی تھی, ہیلپ کی تھی, کھانے پینے کا سامان ان کو بھجواتا تھا, اور بعد میں بھی 2-3 اوکیزنز پہ کافی زیادہ مسلمانوں کی ہیلپ کی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اگر آپ کو یاد ہو, ہم نے کیا تھا کہ جب بدر کے مقام پہ جب لوگ
جب بدر کے مقام پہ مطلب قیدی بن کے جب بدر کی جنگ کے بعد آئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر مطعم بن عدی مجھے کہہ دیں کہ ان سب کو چھوڑ دوں تو میں چھوڑ دوں گا، مطلب یعنی اتنا اس شخص نے ہیلپ کی تھی. تو یہ ان کا اس کا بیٹا تھا، یہ ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ بھی لیٹر آن مسلمان ہو جائیں گے، مطلب جو ابھی اور کچھ سالوں کے بعد یہ مسلمان ہو جائیں گے، ابھی مسلمان نہیں تھے. جبیر ابن مطعم جو تھے، ان کا ایک غلام تھا وحشی، اس کا نام تھا. اچھا، اب جو جنگ کی جو غزوہ احد میں جو جبیر کے چچا تھے، یا مطلب انکل جو تھے نا، چچا جو تھے، تو ان کا نام تھا طعیمہ ابن عدی. یہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے یہ قتل ہو گئے تھے یہ جو اس جنگ میں احد میں. اب جبیر کو اس کی تھا کہ مجھے بدلہ لینا ہے، اور وہ بدلہ لینے کے لیے اس نے اپنے جو غلام تھا اس کو کہا کہ اگر تم حمزہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دو تو تم آزاد ہو. اب بیسیکلی یہ جو بدلہ لیا جا رہا تھا کیا تھا کہ ایک تو چونکہ مطعم بن جو جبیر بن عدی جو مطعم جو ہے ان کے چچا کو قتل کیا گیا، اس کا بدلہ تھا کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا جائے. اور جس طرح مطلب ایک تو بدلہ ڈائریکٹ بدلہ ہو گیا، دوسرا یہ کہ جس طرح میرے چچا گئے ہیں اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو بھی قتل کیا جائے تاکہ ان کو بھی تکلیف ہو. اب وحشی بھی جو ہے، آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ جو غلام وحشی یہ بھی تقریباً 8ویں سال میں، ہجرت کے 8ویں سال میں یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، لیکن ابھی اس وقت نہیں ہے. تو وہ خود بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں مکہ کا ایک مطلب میں مکہ میں غلام تھا، اور مجھے کوئی اس میں شوق نہیں تھا، خواہش نہیں تھی کہ میں ان لوگوں کی جو قریشی ہیں اور جو مسلمان ہیں ان کے درمیان کوئی بیچ میں آؤں یا کچھ کروں. لیکن جبیر جو تھا وہ اس نے مجھے جو مطلب میرا جو ماسٹر جو میرا آقا تھا اس نے مجھے کہا کہ اگر میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دوں تو مجھے آزادی مل جائے گی. تو میں نے اپنا وہ جو ہوتا ہے نا، اس کو برچھی کہتے ہیں، جس کو سپیئر کہتے ہیں انگلش میں، جو جیولن بھی کہتے ہیں، یہ جو پورا لمبا سا سٹک ہوتی ہے اور آگے اس کے وہ پوائنٹڈ وہ لگا ہوا ہوتا ہے، کہ وہ لیا اور میں اس میں جو جنگ کے دوران میں چلتا رہا. اور میری کوئی کیا کہتے ہیں مطلب یعنی لوگوں کے درمیان پھرتا رہا کرتا رہا، کوئی میرا ایسا ارادہ نہیں تھا کہ میں کسی کو بھی قتل کروں، بس مجھے صرف حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہیے تھے کہ میرے مالک نے کہا تھا کہ مجھے آزادی مل جائے گی. اب جب جہاں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے میں پیچھے پیچھے ان کے جاتا رہا، یہاں تک کہ ایک ٹائم پہ انہوں نے کسی کا قتل کیا، اور جب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو قتل کر دیا اس جنگ کے دوران، اور پھر اس کے بعد جیسے ہی انہوں نے اپنی جو تلوار تھی وہ نیچے کی ہے اور میں پیچھے سے آیا اور میں نے پیچھے سے ان کی کمر پہ اپنا یہ جو برچھی تھی نا یہ پھینکی ہے، اور جتنی طاقت سے پھینک سکتا تھا میں پھینکی، اور وہ اس طرح کا تھا کہ مطلب پیچھے سے ڈالا تھا وہ برچھی ان کے جو سٹمک کو مطلب توڑتی ہوئی کاٹتی ہوئی آگے سے نکل گئی تھا، باہر نکل گیا، مطلب it went through him. اب اس کو یہ فکر نہیں تھی کیونکہ ہم یہ ہوتا ہے نا کانسیپٹ تو یہی کہ جس نے پیچھے سے وار کیا ہے وہ تو بالکل ہی ایک کہہ لو کہ بزدل ہے، he didn't care کہ پیچھے سے کروں کیا، اس کا مقصد تھا ان کو قتل کرنا، اور وہ اس نے کر دیا. اچھا، اب اس کا کیا کہتے ہیں جو اس سے ریلیٹڈ ہم نے اور بھی پڑھا ہوا ہے نا کہ جو حضرت سفیان ابو سفیان جو تھے وہ اس وقت خیر وہ بھی مسلمان نہیں تھے، بعد میں ہوئے، ان کی جو بیوی تھی ہند، اس نے کیا کہتے ہیں یہ کیونکہ بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا کہ اس کے شاید کس کو بھائی کو میرے خیال میں قتل نہیں، لیٹ می جسٹ کنفرم ایک سیکنڈ کہ مجھے ہمیشہ نا یہ چیز تھوڑی سی مکس ہو جاتی ہے، لیٹ می جسٹ کنفرم ایک سیکنڈ. کہ وہ اس نے بیسیکلی جو ان کی پھر مطلب ایک تو ٹھیک ہے نا قتل کر دیا اس نے، وحشی نے مار دیا، قتل کر دیا، لیکن ایک مطلب اس نے پھر بھی چھوڑا نہیں ان کو، اور جو یعنی آ کے ان کے پیٹ کو چیر کے اس کے اندر سے ان کا جو لیور ہوتا ہے نا وہ نکال کے اور اس کو اس نے چبایا، اور چبا کے اور پھر اس کے بعد کہتے یہ ہیں کہ ان کی جو انگلیاں اور ان کے جو پاؤں کے جو مطلب جو انگلیاں ہاتھوں کی انگلیاں ان کو کاٹا، اور ان کو اس نے اپنے گلے کا نا جس طرح کہتے ہیں کہ ہار بنایا. تو اللہ تعالیٰ ویسے محفوظ رکھے.
خیر انشاءاللہ وہ جب مجھے ملے گا تو میں آپ کو وہ بتاؤں گی کہ ایگزیکٹلی اس کا ریزن کیا تھا، مجھے بالکل اس وقت دماغ میں نہیں آ رہا. اینی ویز تو ہند جو تھی اس نے یہ حضرت حمزہ کے ساتھ یہ کیا، اور جب وہ کہتے یہی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا حضرت حمزہ کو اس حالت میں، تو آپ باقاعدہ روئے تھے، کیونکہ مطلب اور آپ نے مطلب یعنی غم کا آپ عالم سوچیں کہ کیا ہوگا، کہ ایک تو آپ ان سے کلوز بھی بہت تھے، ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ یہ کیا گیا. خیر اچھا جی، جو ہند جو ہے لیٹر آن وہ بھی مسلمان ہو گئی تھی، ٹھیک ہے. اچھا یہ چیز بھی دماغ میں ایک ہمیں رکھنی کہ اس سے نا ہمیں جو ایگزامپلس کیا مل رہے ہیں کہ کتنے برے یہ لوگ تھے، کہ مطلب انہوں نے ایک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو قتل کر دیا ہے. پھر ہمیں اور واقعات ملتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود بھی لیٹر آن ان کو ہدایت مل گئی اور وہ مسلمان ہو گئے. مطلب یہ جبیر ابن بن مطعم اور وحشی جو دونوں ہیں، یہ دونوں مسلمان ہو گئے تھے. تو مجھے اور آپ کو بھی نا ہمیں امید نہیں چھوڑنی چاہیے کبھی بھی، ہمیں کبھی بھی امید نہیں چھوڑنی کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ اچھا جی یہ شخص تو کبھی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، یہ شخص جو ہے نا مطلب یہ تو بالکل گون کیس ہے، یا اس کو تو دوزخ میں ہی جانا ہے کرنا ہے. ہم لوگوں کے اوپر فتوے دیتے ہیں. تو جی جبیر اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ جب یہ بدر کے ٹائم پہ مطلب پہلی دفعہ تھوڑا سا جو میرے دل میں ایمان آیا تھا کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ طور پڑھتے ہوئے سنا تھا. اور مطلب یعنی جو یہ بدر کے بعد ابھی جو جہاں پر قیدی تھے اور یہ بھی وہاں پر قید ہو کے آئے ہوئے تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو اس وقت اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ طور پڑھتے ہوئے سنی. اور اس میں یہ جو آیت آئی اس کی سورہ طور کی آیت نمبر 35 ہے، کہ اس میں جب یہ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یعنی کہ کیا یعنی یہ کسی مطلب کسی چیز سے بنائے گئے تھے یا وہ خود اپنے کریٹر ہیں، یعنی ان کو کسی نے تخلیق کیا، یعنی انسان کو کسی نے تخلیق کیا، یہ خود بن گئے. یہ یعنی کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ والا جو مطلب یہ والی آیت سنی ہے تو میرے دل میں ایک دم سے مطلب ایسا لگا کہ میرا دل باہر نکل کے آ جائے گا. اس وقت پہلی دفعہ میں نے مطلب جو آپ کہہ لو کہ اسلام کے بارے میں تھوڑا سا جیسے دل میں وہ پیدا ہوا، لیکن مسلمان ہی اس وقت بھی نہیں ہوئے، مسلمان یہ لیٹر ہی ہوئے کتنے سالوں کے بعد جا کے. اور جو وحشی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ جیسے یہ جو مکہ فتح ہوا ہے وہ ہوگا تقریباً 8ویں ہجری میں 8th ایئر. اس وقت کہتے ہیں کہ جب یہ مکہ فتح ہوا ہے تو یہ میں طائف بھاگ گیا، کیونکہ مجھے پتا تھا میرے ساتھ تو مطلب برا سلوک ہونے والا ہے بہت زیادہ. اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ مکہ فتح ہونے کے سال بھر بعد طائف بھی ہم دیکھیں گے لیٹر آن انشاءاللہ کہ طائف میں بھی لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، طائف کی پوری جو شہر ہے وہ مسلمان ہو جاتے ہیں سارے کے سارے. اب یہ جو وحشی ہے اس کو نہیں پتا کہ مطلب وہ کہاں جائے، کیونکہ اب یہاں بھی مسلمان ہیں وہاں بھی مسلمان ہیں. سو وہ مطلب ابھی مسلمان نہیں ہوا، تو یہ اس وقت جا کے پھر کہتے ہیں کہ جی یہ مسلمان ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک دفعہ دیکھتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں کہ کیا تم وحشی ہو، تمہارا نام وحشی ہو؟ کہتے ہیں کہ ہاں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ تم نے حمزہ یعنی میرے چچا کو کس طرح قتل کیا تھا. اور وحشی جو ہے وہ ان کو پوری جو کہانی سنا دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر رونے لگتے ہیں، وہ یعنی کہ ان کی داڑھی تک گیلی ہو جاتی ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو مجھ سے چھپا کے رکھو اور مجھے اپنا چہرہ نہ دکھانا. مطلب اب یہ وحشی اب مسلمان ہو چکا ہے، اب اس کے لیے کتنی مشکل بات ہے ان کے لیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وہ نماز پڑھنے بھی آئے تو اس کو چھپ کے کرنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل نہ دیکھی. اور رسول اللہ نے کسی کے لیے اس طرح کہیں نہیں کہا، اور مطلب یعنی انہوں نے کبھی کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا اپنی اس پہ، لیکن اس کو کیا کہ ان سے کوئی بات نہ ہو جائے یا وہ کچھ کہہ نہ دیں. اور ابھی سوچو کہ مطلب یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو یعنی یہ توفیق دے کہ اب جیسے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دے کہ مجھے اپنا چہرہ نہ دکھاؤ، تو وہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی مطلب یہ تھوڑا سا میں ڈیٹیل تھوڑے سے اس میں جا رہی ہوں کہ یہ واقعہ ہماری ہسٹری میں ضرور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وحشی نے یہ کیا تھا یہ کیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن وہ مسلمان ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، یہ چیز بس دماغ میں ہمیں رکھنی ہے. اور وحشی کے بارے میں ایک اور یہ آتا ہے کہ جو جب اس کو یہ پتا چلا گا، یہ تقریباً واقعہ ہے 11ویں ہجری کا، یعنی 11ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہجرت کے اس وقت کی بات ہے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کہہ لو کہ ڈیتھ کے بعد کا موسٹ پرابلی ڈیتھ کے بعد کا واقعہ ہے
کہ مسلمہ کذاب، اگر آپ نے یہ واقعہ سنا، وہ کہتا تھا جی میں اللہ کا بھیجا ہوا ایک رسول ہوں. تو اس نے ویشی نے دعا مانگی تھی، انہوں نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو اجازت دے کہ میں اس مسلمہ کو قتل کر سکوں اس چیز کے بدلے کہ جو میں نے حمزہ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا تھا، یعنی اس کے بدلے میں کہ شاید مجھے معافی مل جائے، تو مجھے توفیق دے کہ میں مسلمہ کو جو ہے وہ قتل کر سکوں. اور وہی کہتا ہے کہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اسی طرح جس طرح میں نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا تھا، اسی طرح میں نے اپنا وہ جو برچھی تھی وہ اپنی اٹھائی اور میں نے پھینکی کہ کسی طرح مطلب اس کو لگ جائے اور اس کو میں مار دوں. لیکن اسی وقت کسی اور کی بھی جو وہ ہے نا انصار میں سے کسی اور نے بھی اس پہ اٹیک کر دیا اپنی تلوار کے ساتھ. تو اب وہ اس کی ڈیتھ تو ہو گئی، لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ وحشی نے مارا یا وہ اس انصار نے مارا، واللہ عالم. ٹھیک، تو مطلب اس نے معافی مانگ لی. ٹھیک ہے نا، یہ مطلب یہ ایک چیز دماغ میں یہ رکھیں کہ جب اس نے حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا وہ اس وقت مسلمان نہیں تھا. تو ویسے تو ہمیں یہ بتایا گیا نا کہ جب مسلمان جو ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے پچھلے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں، تو امید اللہ تعالیٰ سے یہی ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. لیکن وہ ایک دل میں ایک کسک سی ہوتی ہے نا، تو وہ بیسیکلی جو ہے وہ اس وقت ہوئی ہے. اچھا اس میں اب مجھے تھوڑا سا مل گیا تھا یا ٹھیک ہے آگے ہم چلتے ہیں. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جنگ ختم ہو گئی اور مطلب اب سارا کچھ ہو گیا، تو انہوں نے وہ حمزہ کی دیکھ کے جو باڈی کو ان کو غم بھی ہوا، تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھے یہ فکر نہ ہوتی کہ حضرت صفیہ کون تھی؟ وہ حضرت حمزہ کی سگی بہن رسول اللہ کی سگی پھپھی تھی. کہ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے یہ نہ فکر ہوتی کہ صفیہ جو ہیں جب وہ دیکھیں گی ان کی مطلب لاش کو، تو ان کو کتنا غم ہوگا اور مطلب یعنی بہت زیادہ یعنی تکلیف ہوگی. تو میں یہ جو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو باڈی ہے اس کو یہیں پڑے رہنے دیتا تاکہ اس کو جانور اور اس کو پرندے نوچتے، اور یہ حمزہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنر، ان کی تکریم، ان کی عزت میں اور اضافہ ہوتا کہ پھر اللہ تعالیٰ یہ معجزہ دکھاتے کہ جب ہر جانور کی جو جس نے ٹکڑا کیا ہوگا وہ ٹکڑے آتے اور وہ ٹکڑے جڑتے اور وہ ٹکڑے جوڑ کے حضرت حمزہ کو بناتے. تو جو ان کی ایک یہ کہنے کہ جو عزت اور جو کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہوگا نا کہ اگر انہوں نے تو اپنی طرف سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، جانور نے بھی کھا لیا، لیکن کیا اللہ تعالیٰ کی محبت، شہیدوں کا جو درجہ ہے یہ ہم سب پہلے ہی پڑھ چکے. شہید جو ہیں وہ قیامت کے دن بھی ویسے ہی اٹھائے جائیں گے جس طرح ان کی ڈیتھ جس حالت میں ہوئی تھی. ان کو مطلب ان کی باڈی کو نہلایا بھی نہیں جاتا، ان کو مطلب بس اسی طرح دفن کیا جاتا ہے جس حالت میں وہ ملتے ہیں جو شہید ہوتے ہیں. ٹھیک، تو وہ اس دن کہتے ہیں کہ اسی طرح اٹھیں گے، ان کے خون بھی اسی طرح ٹپک رہا ہوگا، لیکن اس خون میں خوشبو آئے گی انسٹیڈ آف خون کی جو ایک وہ ہوتی ہے نا جس طرح ایک اسمیل سی، وہ نہیں ہوگی، ان کے اندر سے خوشبو آئے گی. تو بیسیکلی بات میں کیا کری تھی کہ حضرت صفیہ کے کیونکہ غم نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان کو مطلب دفنانے کا حکم دیا. حضرت صفیہ کو یہ جب پتا چلا، وہ بیسیکلی جب جنگ ختم ہوئی تو وہ اب میدان کی طرف آ رہی تھی، تو ان کو دور سے جو ان کے بیٹے ہیں زبیر ابن العوام، انہوں نے دیکھ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ادھر آ رہی جا کے ان کو روکو. وہ جا کے روکے، انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ادھر مت جائیں. انہوں نے کہا کہ مجھے تم مت روکو، مجھے پتا ہے کہ کیا ہو چکا ہے، مجھے جا کے دیکھنا ہے حمزہ کو. انہوں نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اور وہ حضرت صفیہ پھر اسی وقت رک جاتی ہیں. اب آپ امیجن کرتے جائیں اس سے جو لیسن، جو سبق ہمیں لینا ہے وہ رسول اللہ کی جو اطاعت کرنے کا جو جذبہ تھا اس وقت کے لوگوں میں، اور جو ان کی نافرمانی کا نتیجہ ہے جو ہم نے احد میں دیکھ لیا کہ جو وہ پہاڑ سے تیر اندازوں کو انہوں نے منع کیا ہوا تھا اترنے کو، اور وہ پھر بھی اتر کے آگے کیا اس کا نتیجہ نکلا. تو میں اور آپ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈس اوبیڈینس مطلب ان کی جو نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں نا، تو میرے اور آپ کے دماغ میں یہ ہونا چاہیے کہ اس سے صرف مجھے نقصان نہیں ہوگا، اس کے کانسیکوینسز دوسرے لوگ بھی فیس کرتے ہیں جو میرے ارد گرد ہوتے ہیں. میں نافرمانی کرتی ہوں، میں ایک حکم نہیں مان رہی، تو میں کوئی اگر غلط کام کر رہی ہوں، میرے اس غلط کام کی وجہ سے اس کا اثر میرے گھر والوں پر، میرے دوستوں پر، میرے کولیگز پر، میرے سوسائٹی میں جو ڈیفرنٹ لوگ ہیں ان کے اوپر بھی ہوتا ہے. ہم ایز مطلب ایک صرف انڈیویجول کے طور پہ نہیں سوچ سکتے، ہم سیکلوژن میں نہیں رہ رہے ہیں، ہم سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، تو اس کا ایفیکٹ سب پہ ہوتا ہے. تو اب یہ دیکھو کہ حضرت صفیہ کو ان کو غم، ان کی تکلیف، ان کو مطلب یعنی ان کا جو عالم تھا
کیا ہوگا، لیکن ان کو جب یہ بتایا گیا کہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ آپ ادھر مت آئیں، ادھر مت دیکھیں، تو وہ ادھر ہی رک گئی. ان کے پاس کفن کے لیے وہ 2 کپڑے لے کے آئی تھی. انہوں نے پھر حضرت زبیر بن عوام سے کہا کہ جا کے یہ ان کو کفن پہنا دو میری طرف سے. آپ ادھر لے کے گئے. اب ان کو جب کفنانے لگے حضرت حمزہ کو، تو وہاں پر دیکھا کہ ایک اور انصاری کی بھی ساتھ میں لاش پڑی ہوئی ہے، شہید جو ہوئے تھے. تو کہتے ہیں کہ مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگی کہ مطلب حضرت حمزہ کو تو ہم 2 کپڑوں میں لپیٹ کے مطلب ان کو ہم دفنائیں، اور وہ انصار جو ہے اس کے پاس ایک کپڑا بھی نہیں تھا. تو پھر ایک چادر میں حضرت حمزہ کو دفنایا گیا، اور ایک چادر میں وہ جو دوسرے انصاری تھے ان کو دفنایا گیا. ٹھیک، ایک سیکنڈ. اچھا جی، اب اس کے بعد کچھ اور لوگ جن کی شہادت، جس طرح میں پہلے بھی کہہ چکی نا کہ یہ آپ جتنے بھی ان کو سنیں گے جو سیرہ کے نریٹرز ہیں یا جو علماء ہیں، وہ خود ہی کہتے ہیں کہ مطلب کوئی چیزیں نا کرونالوجیکل آرڈر میں نہیں ہے ہمارے پاس، مطلب کہ ایک بار یہ ہوا، لیکن جو چھوٹے موٹے واقعات ہیں صرف ان کو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو تھوڑا سا ایک آئیڈیا ہو جائے کہ اس وقت ہوا کیا تھا. ٹھیک، تو اس لیے میرا بھی مقصد یہ بتانے کا کہ جی جو صحابی کچھ کو، اب یہ نہیں کہ صرف یہ صحابی 70 صحابی شہید ہوئے تھے، لیکن ہم یہاں پر صرف تھوڑوں کو ان کے بارے میں جان رہے ہیں، کیونکہ زیادہ ڈیٹیل جن کے بارے میں پتا ہے، تاکہ ان کو زندہ رکھا جائے، ہم ان کا ذکر کریں. انہوں نے اپنی جانیں اپنے دین کے لیے دی تھیں، اللہ تعالیٰ کی خاطر شہید ہوئے تھے، تو ان کا ذکر ہمارے مطلب منہ سے ہونا چاہیے. جو مصعب بن عمیر، اگر آپ کو یاد ہو کہ ایک تو سب سے پہلے انہوں نے ہجرت، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا مدینہ. رسول اللہ کے 2 سال پہلے یہ ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، اور ان کو ایز این ایمبیسڈر بھیجا تھا کہ جو جا کے وہاں پر لوگوں کو مدینہ میں دین کی طرف بلائیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک ٹائم پہ مدینہ میں ایک بھی قبیلہ، وہاں بہت سارے قبیلے تھے، ایک بھی قبیلہ، ایک بھی ہاؤس ہولڈ، گھرانہ ایسا نہیں تھا کہ جس میں کوئی ایک نہ ایک بندہ ایسا ہو کہ جس نے مصعب بن عمیر کے ہاتھ پر بیعت کی، مطلب ان کے ہاتھوں مسلمان ہوا ہو. ایسا کوئی گھر نہیں تھا. یعنی اس سے اندازہ لگا لیں، کیونکہ اچھا ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جو بیک گراؤنڈ اگر ان کا دیکھیں نا مصعب بن عمیر کا، یہ ان کے والد جو تھے بہت امیر، مطلب کافی ویل آف وہ تھے، بزنس مین جو تھے. ان کا جو قبیلہ تھا بنو عبد دار کہتے ہیں اس کو، اور جو کچھ پیسے والے تجارت کرنے والے لوگ تھے نا، ان میں ان کے باپ تھے. اور یہ ان کے بارے میں بھی مشہور تھا کہ یہ ہر کچھ دنوں کے بعد نئے کپڑے پہنتے تھے. مطلب یہ اب آج کل کے زمانے میں تو شاید سوچ کے ہمیں کوئی اتنی بڑی بات نہ لگے، لیکن اٹ از اے بگ تھنگ. اس وقت جو حالات تھے فائنینشلی، پیپل ور ناٹ ویل آف، تو ان کا یہ حال تھا. اور یہ مہنگی سے مہنگی خوشبو لگایا کرتے تھے، اور ان کے کپڑے ایسے ہوتے تھے کہ لوگ دیکھتے تھے، اور مطلب یہ شکل کے بھی بہت خوبصورت تھے. اور وہ کہتے ہیں یہ بھی کہ ان کی ریزمبلنس بھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ان کی ماں وہ کہتے ہیں کہ ان کا اتنا کرتی تھی کہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ وہ بگاڑنے والی سچویشن آ جائے، اس حد تک کرتی تھی. اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو وہی ان کے ماں باپ تھے، انہوں نے ان کو زنجیروں میں بند کر کے رکھ دیا گھر کے اندر. ان کو کھانا نہیں دیتے تھے، ان کو پینے کو پانی نہیں دیتے تھے، اور مطلب ان کے اوپر ظلم کرتے تھے. تو انہوں نے مطلب کسی دن اس طرح اپنی زنجیروں کو توڑا کے یہ مدینہ کی طرف جو تھے یہ بھاگے تھے. مطلب بیسیکلی مطلب یہ اس وقت انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح سے بچایا تھا. اور یہ بہت مطلب ان کے نہیں کہتے نا کہ وہ ایک سمجھدار، اور ان کی زبان میں بھی بہت ہی ایک مٹھاس تھی کہ پھر انہوں نے اسلام کی خاطر بہت کچھ کیا. اور ان بہت سارے مسلمان جو تھے وہ ان کے ہاتھ میں مسلمان ہوئے. اور ان کی جو ڈیتھ ہوئی ہے وہ کس طرح ہوئی تھی کہ ان کو ایک جھنڈا، اگر آپ کو یاد ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جھنڈا ان کو دیا تھا. اور بیسیکلی وہ ہم نے پہلے بھی پڑھا نا کہ جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا ہے وہ زیادہ لوگوں کی نظر میں ہوتا ہے. اور کوشش یہ ہوتی ہے جو آپ کے خلاف جو دوسری طرف کی فوج ہوتی ہے، اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہے نا اس کو تو ختم کریں، تاکہ لوگوں کا مورائل جو ہے نا وہ ڈاؤن ہو جائے کہ اچھا جی اب تو فلیگ بیئرر جو ہمارا ہے، جو ہمارا لیڈر تھا وہی ختم ہو گیا، اب ہم کس طرح لڑیں. لیکن ایک مطلب ایک کمزوری آتی ہے. تو ایک کسی مشرک نے جو اسی طرح کیا کہ انہوں نے سیدھے ہاتھ میں اپنا جھنڈا پکڑا ہوا تھا، تو اس نے آ کے تلوار کا ایک وار کر کے ان کا سیدھا ہاتھ کاٹ دیا. تو آپ نے جھنڈے کو گرنے سے پہلے اپنے الٹے ہاتھ میں پکڑ لیا، اس نے الٹا ہاتھ بھی کاٹ دیا. آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا کے نا، جس طرح آگے سے تو ہاتھ کٹے ہوئے لیکن جو بھی بچ گیا تھا حصہ، ان دونوں ہاتھوں کو ملا کے جھنڈے کو پھر بھی پکڑے رکھا. مگر اس کے بعد اس نے
آپ کو چاقو کے وار کر کر کے اتنے سارے کیے کہ مطلب آپ پھر اس کو جھنڈے کو بھی اٹھا نہیں سکے اور خود بھی اپنے آپ کو بچا نہیں سکے، اور آپ جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے. مطلب بیسیکلی یہ ان کی شادی کے وہ اب وہی بات کہ کتنا جو ایک پڑھ کے نا پتہ نہیں آئی ڈونٹ نو ایک فیلنگ ہوتی ہے نا کہ ٹھیک ہے ابھی تو ہم اس کو ایز اے اسٹوری پڑھ رہے ہیں، مگر جسٹ امیجن مطلب کیا یہ معمولی بات ہے؟ ایک ہاتھ کا کٹ جانا، اپنی تکلیف کا خیال نہیں ہے کہ بندہ جھنڈے کو چھوڑے، اپنے آپ کو کسی طرح بچائے، کسی طرح وہاں سے نکلیں. آپ کو یہ فکر تھی کہ جھنڈا نہ گرے اور آپ نے دوسرے ہاتھ سے پکڑ لیا جھنڈا. خون بہ رہا ہوگا، مطلب تکلیف کیا نہیں ہو رہی کہ امیجن کر لیں صرف میں اور آپ، اگر ہمیں ایک کانٹا چپ جاتا ہے تو تکلیف کتنی دیر رہتی ہے، چھری سے کٹ پڑ جائے تو تکلیف کتنی رہتی ہے، اور کس حال میں. یہ ان کے ایمان کا لیول تھا، یہ ایمان کا لیول تھا. اگر وہ اپنے آپ کو سب بچا بھی لیتے تو کوئی گناہ نہیں آنا تھا ان کے اوپر. ان کے بارے میں نا صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جو خباب بن ارت بھی وہ تھے جن کو مطلب ان کو بھی جو ان کی مالکن تھی وہ کتنا ان کی پیٹھ کو داغا کرتی تھی اور جلایا کرتی تھی. وہ کہتے ہیں کہ جب خباب بن ارت جو ہے نا ان کو مطلب ظاہری بات ہے جب وہ مسلمان ہوئے ان کو بہت تکلیف دی جاتی تھی، اور وہ بھی ان پہلے جو کچھ پہلے لوگ مسلمان ہوئے تھے ان میں سے وہ ہیں. اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت لمبی عمر دی تھی. یہ بعد میں مدینہ میں یہ گورنر بھی بنائے گئے، اور وہ جو ان کو جو گھر ملا اس میں ان کے پاس نوکر چاکر بھی تھے. مطلب when he was about to die تو ان کے پاس کافی روپیہ پیسہ تھا. تو اس وقت جب یہ مرنے والے تھے تو اس وقت انہوں نے ایک وہ کہتے ہیں کہ جس طرح وہ اپنے ارد گرد جو لوگ تھے ان سے بات کی، اور لوگوں کو مطلب اتنی تکلیف، اور ایک دم سے کہتے ہیں لوگ رونے لگے جن کی اپنی فیملی. کہتے ہیں کہ ہم سب نے مطلب ہجرت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیونکہ ہمیں اللہ کا اجر چاہیے تھا، تو ہمارا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، ایک بات انہوں نے یہ کی کیا کہ ہم نے جو ہجرت کی مکہ پہ سب کچھ چھوڑ کے مدینہ آئے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے اجر ہمیں چاہیے تھا. مگر ہم میں سے کچھ لوگ اس دنیا سے چلے گئے، اس میں سے کوئی بھی یعنی اس دنیا کا کوئی اجر لیے بغیر، یعنی ان کا اشارہ جو تھا مصعب بن عمیر کی طرف تھا کہ وہ جب ان کی وہ کہتے ہیں کہ جب مصعب بن عمیر کو دفنانا تھا، اب تو آپ سوچیں ہاؤ ویل آف پیرنٹس تھے سب کچھ، کہتے ہیں جب دفنانا تھا تو وہ اتنا کفن میسر نہیں تھا کہ ان کی پوری باڈی کو کور کر سکے. اگر ان کی ہم اپر باڈی کو کہتے ہیں کور کرتے تھے تو ان کی نچلی باڈی کھل جاتی تھی، نچلی کو کور کرتے تھے تو اوپر کی کھل جاتی تھی. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اوپر سے کپڑا ڈال دو اوپر والے حصے پہ، اور نیچے کا جو ہم نے حصہ تھا پھر وہ گھاس پھوس سے ہم نے کور کر کے ان کو دفنایا تھا. تو اس حال میں تو خباب بن ارت کہتے ہیں کہ ہم سب نے ہجرت کی تھی، لیکن ہم میں سے کچھ لوگ اس دنیا سے چلے گئے اس دنیا کا کوئی بھی فائدہ اٹھائے بغیر، تو ان کا پورا اجر آخر میں رکھا ہوا ہے. اب وہ امیجن کریں کیا اجر ہے. اور ہم میں سے کچھ جو ہیں انہوں نے اس دنیا میں بھی ان کو مل گیا، یعنی کہ وہ اپنی بات کر رہے تھے. اور کہتے ہیں کہ مصعب بن عمیر جو ہے وہ احد کے دن وہ شہید ہوا ہے. اور اس طرح وہی بات پھر انہوں نے دوبارہ دہرائی کہ اس کا اوپر کا حصہ کور کرتے تھے تو نیچے کا کھل جاتا تھا، نیچے کا کریں اور اوپر کا کھل جاتا تھا. اور مطلب اس حال میں وہ اس دنیا سے گئے. اور ہم جو ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں زندگی بھی دی، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں دولت بھی دی، اور ہم یہاں سے پتہ نہیں اب جب جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا اجر ہمارا باقی رہ گیا ہے. کہنے کا مقصد ان کا کیا تھا کہ میں اتنی لگژری میں رہ رہا ہوں اور میرا دوست مصعب جو ہے وہ اتنی غربت میں اس دنیا سے گیا ہے، پتہ نہیں میری قسمت کیا ہوگی. لیکن مصعب جو ہے کیونکہ اس دنیا میں اس کو نہیں ملا تو اس کا تو سارا جو ان کا تو جو سارا اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محفوظ ہے. سبحان اللہ. امیجن کریں صرف یہ ان کی تکالیف کیا ہوتی تھیں کہ مطلب یعنی ہمیں اس دنیا میں، حالانکہ یہ بات نہیں ہے کہ ان کے پاس اگر کسی کے پاس نوکر چاکر تھے کیا تو وہ بڑا ہی ہماری طرح کی کچھ، ہمارے پاس تو کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی ہمیں تو جو لوگوں میں شوشا اپنی کرنی ہوتی ہے، جو لگژریس زندگی، ہم نے کتنی ساری چیزوں کو جو ہماری آپ کہہ لو کہ جو لگژریز ہیں ان کو ہم نے اپنی نیڈز بنایا ہوا ہے. تو جو کچھ ہم جتنا آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کو دے، سب کو آرام کی زندگی گزارنے کا موقع ملے، لیکن یہ بھی ہمیں پھر پتہ ہے نا کہ جن کے پاس اس دنیا میں کم ہے ان کا حساب بھی بہت جلدی ہو جائے گا. کیونکہ یہ بات نہیں ہے کہ وہ لوگ غلطیاں نہیں کرتے، لیکن جتنا زیادہ
جتنی آسائشیں جس کے پاس ہوتی ہیں زیادہ چانسز ہیں اس کے غلط کام کرنے کے. غلط ان دا سینس کہ ہماری حس کم ہوتی چلی جاتی ہے دوسروں کا خیال کرنے کی یا دوسروں کے لیے کچھ کرنے کی. پھر ہم اس لگژری کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے نا کہ یہ جو کالی چیز اور یہ سفید, یعنی کہ پانی اور کھجور, وہ اس وقت صحابہ کرام جو تھے, صحابی کوئی تھے, وہ پانی ٹھنڈا پی رہے تھے اور کھجور ان کو دی گئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ وہ چیزیں جن کا سوال کیا جائے گا. یعنی کھجور اور پانی کیا چیز ہے, ہم اس کو کچھ سمجھتے ہیں؟ اس کے بارے میں بھی پوچھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بھی جواب دو گے تو پھر میری اور آپ کی جو الماریاں بھری پڑی ہیں ان کا کیا جواب دیں گے ہم؟ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے, ہمیں توفیق دے کہ ہم مطلب ٹھیک ہے چیزوں کا ہونا کوئی گناہ نہیں ہے, ایز لانگ ایز کہ ہم جو ان کا استعمال مطلب ضرورت کے مطابق اپنے پاس چیزیں رکھیں, جمع نہ کریں. کیونکہ وہی چیز جمع کرنے کے بجائے اگر میں کسی کی مدد اس سے کر دوں گی تو میرے آخرت میں میرے لیے کتنا ایک مطلب کہیں بہتر, میرے لیے ایک بہترین فیصلہ ہے کہ میں اپنی آخرت کے لیے جمع کر رہی ہوں. دنیا کی زندگی میں تو دے گا اللہ تعالیٰ آلریڈی, وہ تو گزر ہی رہی ہے. تو کوشش ہمیں کیا کرنی ہے کہ اپنی آخرت کو سدھاریں. تو یہ اس وقت کے جو صحابی تھے ان کی یہ فکر تھی, ان کو یہ فکر ہوتی تھی. پھر ایک جو ہے شہادت ہوئی تھی حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا بھی جو واقعہ, ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی. ٹھیک, ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی اور اس کے لیکن جیسے اگلے دن ہی انہوں نے رات اپنی بیوی کے ساتھ گزاری ہے اور اگلے دن ان کو مطلب صبح جو ہے وہ احد میں ان کو جانا تھا, وہ چلے گئے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ابو سفیان کو مطلب قتل کرنے لگے تھے, مطلب اس کو جنگ کے میدان میں, لیکن کہیں سے کوئی ایک برچھی آئی ہے, مطلب سپیر جس کو کہتے ہیں, وہ آئی ہے اور اس نے حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا. مطلب ان کو لگا اور وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ میں نے فرشتوں کو دیکھا ہے حنزلہ کی جو باڈی ہے نا, مطلب جو لاش, اس کو نہلاتے ہوئے اور وہ اس کو اوپر لے گئے ہیں. اب بیسیکلی وہ سٹوری کیا ہے, وہ یہی کہ ان کی جو ان کو کیوں نہلایا گیا تھا, کیونکہ ان کو غسل نہیں دیا جا سکا تھا اور کیونکہ وہ جنابت کی حالت میں تھے, کیونکہ اگلے دن ان کو موقع نہیں مل سکا. رات انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ گزاری اور اگلے دن ان کو موقع نہیں مل سکا نہانے کا, وہ اسی حالت میں جنگ کے میدان میں آ گئے تھے. تو ان کو غسل جو ہے وہ فرشتوں نے دیا تھا اور وہ شہادت ان کو نصیب ہوئی. مطلب امیجن کریں صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ مطلب کس قسم کی ان کی موت تھی. اللہ تعالیٰ مطلب انسان کو خواہش ہونے لگی, جو بھی یہ شہداء تھے, انسان کو خواہش ہوتی ہے کہ مطلب ایک آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف اور آپ اللہ کی راہ میں کچھ کرتے ہوئے آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں. تو حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں, یہ ان کی جو ڈیتھ ہوئی ہے, پھر ان کا جو واقعہ ہے یہ ہم سب کو یہ بھی پتا ہے. پھر جو ہیں شہید ہوئے ہیں جو اسیرم عمر ابن ثابت, اسیرم عامر ابن ثابت, یہ عمر ہے, عمر ابن ثابت. یہ جو ہے وہ بیسیکلی یہ سمجھ لیں کہ یہ مکہ میں جو کچھ لوگ رہ گئے تھے نا جو مشرکی ان میں سے تھے. سو احد کا جو دن تھا اس دن جو ہے یہ مطلب جب لوگوں کے ساتھ ہی آئے مدینہ, بیسیکلی یہ مدینہ میں تھے. مدینہ میں اتنے سارے زیادہ مشرک نہیں تھے, مدینہ میں یہودی زیادہ تھے, عیسائی زیادہ تھے, مشرک اتنے نہیں تھے, لیکن یہ ان میں سے تھے جو کچھ بچ گئے تھے. تو یہ صبح اٹھے جس دن احد کی جنگ ہوئی ہے, اس دن صبح جب شہر میں گئے دیکھا کہ بالکل خاموشی ہے. تو مطلب ادھر ادھر لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ سعد بن معاذ کدھر ہے. سعد بن معاذ آپ کو اگر پتا ہو کہ جو اوس کے وہ تھے لیڈر اور یہ مسلمان ہو گئے تھے, تو یہ بھی مطلب ان کے بارے میں بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اچھے وہ مطلب آپ کے لیے بات کہی گئی. تو ان کے بارے میں پوچھا سعد بن معاذ کدھر ہے. تو جو عورتیں تھیں, ظاہری بات ہے زیادہ تر تو عورتیں رہ گئی تھیں پیچھے, انہوں نے کہا کہ وہ احد پہ ہے. اس کے بعد اس نے مختلف لوگوں کا نام لیا, لیکن پتہ چلتا جی وہ بھی احد کی طرف گئے میں, وہ بھی احد کی طرف گئے میں. تو اس نے یہ اب ریئلائز ان کو ہو گیا کہ جو اسلام جو ہے نا وہ اب ایک طاقت بن چکی ہے, کیونکہ میجورٹی تو لوگ جا چکے ہیں میدان جنگ میں. تو اس وقت پھر انہوں نے احد کی مطلب آپ کہہ لو کہ جو جنگ کے موقع پر انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا ہے اور مسلمان ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں یہی اب یہ دس از ون آف دی ایگزامپل, جب کوئی بولے نا تو بات کرے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی, آپ وہ دیکھیں یہ جب مسلمان ہوئے ہیں تو فجر کا ٹائم گزر چکا تھا اور ظہر ابھی نہیں ہوئی تھی, تو مطلب نماز کا ٹائم نہیں تھا کوئی جب یہ مسلمان ہوئے.
اور وہ اپنا پورا انہوں نے وہ پہنا، اپنا جو زرہ تھی آرمر پہن کے، اور جا کے اپنی جو پہلے اپنی جو خاندان تھا ان کو بتایا کہ میں جا رہا ہوں جنگ کے لیے، اور اگر میں مر جاؤں تو میرے تمام پیسہ روپیہ جو بھی میری پراپرٹی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جائے گی۔ اچھا، اب جب عہد کے میدان پہ پہنچے تو وہاں پر کہ جنگ کرنے کے لیے مسلمانوں نے کہا تم تو واپس جاؤ، تم یہاں پر کیوں آئے ہو ہمارے ساتھ لڑنے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اب مسلمان ہو چکا ہوں، کیونکہ مسلمانوں کو پتہ نہیں تھا کہ میں تو مسلمان ہو گیا، اور انہوں نے ان کو الاؤ کر دیا کہ ٹھیک ہے آ کے تم ہمارے ساتھ لڑو، اور پھر وہ وہاں پر شہید ہو گئے۔ اور ابھی آپ سوچو کہ ابھی ظہر کی اذان نہیں ہوئی تھی، نماز نہیں ہوئی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے بہت تھوڑا کیا مگر اس کا جو اجر ہے وہ بہت زیادہ ہے، میننگ ایک بھی نماز نہیں پڑھی، مسلمان ہوئے تو فجر کے بعد ہوئے، ڈیتھ ہو گئی ظہر سے پہلے، ایک بھی نماز نہیں پڑھی، مگر جو ان کا اجر ہے وہ رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کا اجر کہیں زیادہ ہے۔ مطلب اس کا مطلب یہ نہیں کہ مطلب بندہ نماز، مطلب بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اپنے آپ کو بندہ یہ بتائے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو، اللہ تعالیٰ ہمارے ارادوں کو، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ مطلب بیسیکلی ہم کبھی کبھی پریشان ہو جاتے ہیں نا کہ پتہ نہیں ایم آئی ڈوئنگ انف یا نہیں، ٹھیک ہے، کبھی بھی اپنے اوپر اتنا تکبر کر کے نہیں بیٹھنا کہ میں تو بہت کرتی ہوں دین کے لیے، میں یہ بھی کر رہی ہوں، یہ بھی کر رہی ہوں، یہ بھی کر رہی ہوں، لوگ نو نیور، ہمیں نہیں پتا کہ کیا ایکسیپٹ ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، لیکن پھر بالکل ہی امید بھی نہیں چھوڑنی نا کہ پتہ نہیں یہ بھی کر رہی ہوں کہ ایکسیپٹ ہو رہا ہے یہ بھی، تو ایک اپنے آپ کو ایک درمیانہ وہ دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں شاید میرا چھوٹا سا وہ جو کام ہے اس کی بھی کتنی ویلیو۔ اب انہوں نے جو جا کے جب یہ مسلمان ہوئے ہیں انہوں نے کوئی ٹائم نہیں گزارا کہ ابھی تو میں مسلمان ہوا ہوں، چلو جی ابھی تو میں سیکھوں پہلے جا کے نا ذرا کچھ حجاب کس طرح مجھے، عورتوں کو جیسی مسلمان ہوتی ہے تو ان کو پہلے کہا جاتا ہے حجاب لے لو فوراً، مطلب یعنی پہلا سٹیپ ان کو بجائے یہ بتانے کے کہ دین اصل میں ہے کیا، ان کے دل میں ایمان سٹرونگ ہو، ان کو اور چیزیں بتائی جائیں، ان کو پہلے جیسے حجاب لے لو۔ تو اب یہ بھی انہوں نے بجائے اس کے کہ بیٹھتے اچھا جی میں کسی سے پہلے دین سیکھوں گا تو پھر میں کروں گا، انہوں نے کہا کہ یہ تو ضرورت ہے، ابھی میدان جنگ میں مسلمان ہیں تو یہی وقت ہے، اور انہوں نے ایک نماز نہیں پڑھی اور ان کا درجہ جو ہے کئیوں سے بہت اونچا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بہت صدق دل سے اپنی بڑی کلیئر نیت کے ساتھ اپنے دین کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ سیرہ کو ہم ادھر ہی روکتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کنٹینیو کریں گے اور ہم گرامر کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اوکے جی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا کوئی ویسے خیر میں ریویو تو کر ہی رہی ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ کوئی کوشچن ہو تو ضرور آپ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے، یا ادھر سے کر لیتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم نے لاسٹ ٹائم ایک یہ بھی کانسیپٹ دیکھا تھا، کیونکہ مجہول ہم کر رہے ہیں تو اسی سے ریلیٹڈ تھا یہ، بیسیکلی اس کو اس طرح سمجھ لیں، اگر میں ایک اور کتاب پڑھ رہی تھی نا اس میں انہوں نے جس طرح لکھا تھا، مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ کو وہ اس طرح کا اگر میں کوئی چیز سامنے دوں نا تو آپ کو ذرا زیادہ، جیسے فار ایگزامپل اس طرح لکھ لیتے ہیں، I will try to write ذرا بہتر طریقے سے، ایک سیکنڈ۔ فیل جو ہے نا، فیل جو ہیں وہ آپ کے ہیں دو طرح کے، ایک کہلاتا ہے لازم اور ایک کہلاتا ہے آپ کا متعدی۔ ایک لازم ہے اور ایک متعدی ہے۔ آگے پھر متعدی جو ہے نا اس کی آپ کہہ لو کہ دو طرح کے وہ ہیں، کون سے؟ ایک معروف جس کو ہم ریگولر فیل کہتے ہیں،
نصرہ جس طرح ہے، ضربہ جس طرح ہے، یہ ریگولر ہیں. معروف اور ایک ہے آپ کا مجہول. مجہول کون سا ہے؟ وہ جو ہم اس کے ایک سمپل آپ کو سمجھ لیں کہ جو جس میں آپ کو ڈوئر نہیں پتا کہ کون ہے، وہ ہے جو آپ کے جس کے اوپر کام کیا گیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح اگر آپ کو کچھ زیادہ لگتا ہے ایزی تو اس طرح بھی آپ سمجھ سکتے ہیں. تو فعل کیا ہے؟ لازم و متعدی ہیں. متعدی کے اندر آپ کہہ لو کہ معروف فعل ہے اور مجہول فعل ہے. فعل جی ارم، لازم و متعدی کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ٹرانزٹیو اور ان ٹرانزٹیو. اچھا ٹھیک ہے، اس میں لیٹ می جسٹ کنفرم، اس میں بھی میرے خیال میں لکھا ہوا ہوگا کہ کون سا. میں ہمیشہ ان دونوں کا جو انگلش وہ ہے نا وہ کنفرم مکس کر دیتی ہوں کہ آئی تھنک اٹ از which one is the intransitive one. I have to look and tell you کہ کون سا intransitive اور کون سا transitive ہے. یہاں پر کہیں ہوگا انشاءاللہ. ایک سیکنڈ. ایکٹیو پیسو نہیں ہوتے؟ نہیں ایکٹیو پیسو تو یہ معروف اور مجہول ہیں. جی جی وہی. اور لازم اور متعدی جو ہیں وہ ٹرانزٹیو اور انٹرانزٹیو. انٹرانزٹیو ہے بالکل. جی اوکے. سو ٹرانزٹیوٹی مجھے اس وقت اوکے ایک سیکنڈ میرے سامنے. اوکے، جو آپ کے فعل لازم ہے نا وہ ٹرانزٹیو ہے. اوکے میں غلط نہیں بولنا چاہ رہی، مجھے انگلش میں اس وقت کنفیوژن ہو جائے گی. ٹرانزٹیو کون سا میں آپ کو ارم ابھی بتا دوں گی. یہ ٹھیک ہے، جزاک اللہ. وہ جب آگے آ جائے گا تو وہ ہاں انشاءاللہ آ جائے گا وہ، کیونکہ آنا چاہیے. ٹھیک ہے، it should be there. I don't know why میرے دماغ سے ہمیشہ. چلیں وہ چلیں گے آگے تو نظر آ جائے گا آپ کو. میں صرف وہ دیکھنا چاہ رہی تھی. ہاں تو ٹرانزٹیو اور انٹرانزٹیو ہے. اور اچھا فعل لازم جو ہے وہ آپ کا یہ ہے کہ اس کو مفعول بہ یعنی اس کا مفعول بہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، یہ وہ فعل لازم ہے. یعنی اور اس کے ہم نے جو اگزامپل جب پڑھی تھی کہ اس کو پہچاننے کے لیے جو انہوں نے اس بک میں دیا ہے نا بڑا اچھا طریقہ یہ کہ اگر آپ کسی فعل کے آگے سم تھنگ یا سم ون لگا سکتے ہیں تو آپ کہہ لیجئے تو وہ یعنی اٹ ڈزنٹ میک سینس تو وہ لازم ہے. یعنی اگر میں سم تھنگ یا سم ون لگاؤں تو وہ آپ کا it doesn't make sense, that means it is لازم. یعنی فار ایگزامپل I read something. ٹھیک ہے، اب یہ I read something it is fine، یہ بات سمجھ آ رہی ہے اور it's not weird. اچھا تو یہاں پر ہم کہیں گے کہ یہ فعل لازم نہیں ہے، یہ متعدی ہے. ٹھیک، اچھا اب to fall I fell something یا I fell someone، جب تک یہاں بیچ میں آپ کوئی preposition یا کوئی اور ورڈ نہ لائیں this doesn't seem right. سو اب to fall جو ہے وہ آپ کا لازم ہے. تو لازم آپ کا کون سا فعل ہے جس کو کہ مفعول نہیں چاہیے ہوتا. اسپیشلی مفعول بہ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ نہیں چاہیے ہوتا، اس کو صرف فاعل کی ضرورت ہوتی ہے، ایکشن اور فاعل کی، اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہے. اور مفعول اس کے ساتھ آپ اس طرح ایڈ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا ہوتا ہے فعل لازم. اس میں آپ کو فعل لازم کی میں کچھ ایگزامپل جو ورڈز کی ہیں وہ میں آپ کو دوں. آپ بے شک میں یہاں پر سائٹ پہ لکھ دیتی ہوں بیکاز اٹس ناٹ ان دس بک، ابھی زیادہ سامنے نہیں ہے. لیٹ می جسٹ رائٹ اٹ فار یو. سائٹ پہ میں لکھتی ہوں تو تھوڑا سا آپ کو اس میں آپ کہہ لیں کہ دماغ میں رہے گا. سو نزلہ، نزلہ آپ کا جو ہے یہ لازم ہے. اچھا قامہ، نزلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو گرا، یعنی نزلہ گرا یا اترا. قامہ قامہ کا مطلب ہے کھڑا ہوا. اب اس کو میننگ سے بھی آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ اب جیسے میں بولوں نا کھڑا ہوا، اب کھڑا ہوا میں کوئی دوسرے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو فوراً اس بات سے مطلب سمجھ آ گیا کہ کوئی کھڑا ہوا ہے. دیٹس اٹ. You don't need to tell مطلب آپ کو مفعول کی ضرورت ہی نہیں ہے. نزلہ اترا یا گرا، پتہ چل گیا کہ ہاں جی ایکشن کیا ہوا ہے، گرنے کا ایکشن ہوا ہے. That's it. You don't need to know the مفعول. ٹھیک، اسی طرح آپ کا ہے قعدہ، قعدہ ہے بیٹھا. بیٹھا یہ بھی آپ کا لازم ہے. اور کریں جلسہ،
जलसा भी बेसिकली चले बैठा हुआ है, दूसरा कर लेते हैं रजा। रजा, रजा का मतलब होता है लौटा, रजा। तो ये कुछ मैंने कहा थोड़े से सामने, जिससे मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा क्लियर ये हो कि लाजिम का मतलब क्या है कि जिसमें बात आपको पूरी समझ आ गई, उसमें मतलब आपको मफूल की जरूरत नहीं है। नज़ला वो उतरा या वो गिरा, कामा वो खड़ा हुआ, कादा वो बैठा, रजा वो लौटा, बात पूरी हो गई है। ठीक है, तो ये आपका ये वाले जो अफ़आल हैं ये आपके फेल लाजिम कहलाते हैं। और फेल लाजिम जो है ना वो मजहूल नहीं हो सकता। ठीक है, फेल लाजिम, जो फेल लाजिम है वो मफूल, मतलब क्यों मैंने यहाँ पर बात ही की ये मजहूल के, आपने पीछे ऊपर देखा था, ये आपको अगर याद हो कि फेल नाइबुल फाइल और मफूल एक ही चीज होते हैं, क्योंकि नाइबुल फाइल क्या है, जिस पे काम किया गया है, मफूल क्या है, जिस पर काम किया गया है। हमने ये लास्ट टाइम ये देखा था। ठीक है, ये आपको याद, रिकॉल दैट मफूल बिही इज ऑप्शनल, अ सेंटेंस मेड अप ऑफ अ फेल एंड फाइल इज कंसिडर्ड अ कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, मफूल जरूरी नहीं है सेंटेंस में होना, होगा तो ठीक है, नहीं है तो वो भी ठीक है। और नायबुल फाइल जो है हमारा क्या, कि इसमें हमने पढ़ा था कि जी आउटसाइड होगा या इनसाइड, जिस तरह हमने रेगुलर फाइल का पढ़ा हुआ है कि वो फेल के अंदर फाइल ऑलरेडी होता है। जैसे नसरा मैंने कहा तो उसने मदद की, उस हुआ इज ऑलरेडी मौजूद है। अगर मैं बाहर का चाहती हूँ कि कोई बाहर वाला फाइल हो, तो फिर वो सिर्फ किस वर्जन में हो सकता है, हुआ या हिया वर्जन में बाहर वाला फाइल हो सकता है, अदरवाइज बाहर का फाइल नहीं हो सकता। ठीक, अच्छा फेल लाजिम पे हम दोबारा आते हैं। फेल लाजिम कौन सा आपका याद आपने क्या रखना है, वो फेल जिसको मफऊल की जरूरत नहीं होती, जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, उसकी बात ऑलरेडी क्लियर होती है। और ये एग्जांपल जो ये वाले हैं, दिस इज फाइन, ये इंग्लिश में जो लिखे हुए थे ना, इसमें तरीका है कि समथिंग या समवन ऐड करके आप देखो, तो अगर ऐड करके डजंट मेक सेंस देन इट मींस इट्स लाजिम। अच्छा, फेल मुतअद्दी क्या है, फेल मुतअद्दिन कह लेंगे, फेल मुतअद्दी, the opposite of a lazim, it is a fail that can take a मफूल बिही। अगेन कैन का मतलब ये है कि यूजुअली जरूरत होती है मफूल की जब आप ये वाला फेल इस्तेमाल करते हो। ठीक है, और जब ये वाला जो फेल है ना, दिस टाइप ऑफ फेल, फेल मुतअद्दी जो भी होंगे, इट कैन बी मेड पैसिव। फेल लाजिम को पैसिव नहीं कर सकते, फेल मुतअद्दी को पैसिव कर सकते हैं। इसी तरह मैंने ऊपर जो इसलिए लिखा ना, ये जो आपको ये बना के दिया था चार्ट, आई मीन ये जो एक थोड़ा सा कि मुतअद्दी के आगे मारूफ और मजहूल है, दैट मीन्स कि मुतअद्दी को मजहूल कर सकते हैं, मुतअद्दी को पैसिव बना सकते हैं। लेट्स सी, अच्छा इन्होंने तो आगे वो दे दिया, इसके भी मैं आपको कोई वर्ड्स थोड़े से इसके लिख देती हूँ यहाँ पर जो एग्जाम्पल है, ताकि वो थोड़ा सा आपके दिमाग में रहे। इसमें है जैसे ज़बहा, ज़बहा, ज़बहा जो है ना, यानी कि ज़िबा करने से है, ये बेसिकली ज़बहा ज़िबा करने से है। तो ये आपको ज़बहा भी है और ज़ुबिहा भी होगा, यानी इसका आपको मजहूल भी मिलेगा और आपको मारूफ भी मिल रहा है। ज़बहा यानी इसका क्या मतलब है, जो ज़िबा किया, ज़िबा किया। अच्छा, फतहा, फतहा, फतहा का मतलब है खोला। तो ये आपको, आप इसका रेगुलर लेंगे तो उसने खोला, या इसको आप फुतिहा भी कर सकते हैं, वो खोला गया। फुतिहा, जुबिहा, ये दोनों आपको मिलेंगे, यानी इसमें मजहूल भी आपको मिल सकते हैं। दौराबा भी जो है उसमें भी मजहूल होता है, दौराबा। मोस्टली अफ़आल हैं जो मुताद्दी हैं, जो कि जिनका मजहूल आपको मिलता है। तो ये दराबा, दराबा का मतलब होता है मारा। ठीक है, मारा उसने, दराबा उसने मारा, दुरीबा उसे मारा गया। तो दोनों आपको मिल रहे हैं। एक और देख लेते हैं इसका, कतला, 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 तो ये आपको कुतिला भी मिलेगा, कतला भी मिलेगा। कतला कत्ल किया, उसने कत्ल किया, कतला उसने कत्ल किया, कुतिला उसे कत्ल किया गया। ये आपकी एग्जांपल किसकी है, फेल मुताद्दी की। फेल मुताद्दी क्या है, जिसको जरूरत होती है मफऊल की, ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है जिसे, वो आपका फेल मुताद्दी कहलाता है। तो इसकी जो
قرآن سے میں دیکھ کے جیسے قرآن سے فعل متعدی کی آپ کو اب میرے پاس اس آیا نمبر سامنے نہیں ہے بٹ میں ایگزامپل ویسے اگر آپ کو سورہ نبا کی آیت ہے یہ آیا نمبر کون سی ہے I don't remember علم نجعل الارض مہادا خیر یہ میں ایسے کروں گی نکال لوں گی ان آیات کو اور پھر آپ کو ویسے لکھا ہوا دکھا دوں گی تو زیادہ آپ کو جو ہے نا وہ ایزی ہو جائے گا. اب یہ کر لیتے ہیں جو ڈرل ہے تھوڑی سی باقی کچھ پتہ چلے کہ ہمیں سمجھ کتنا آیا ہوا ہے. جی اپنے ہاتھ اٹھا دینا آپ لوگ سارے تو پھر میں ٹرن دے دوں گی انشاءاللہ تعالی. سوری ایک سیکنڈ دیجیے گا ذرا مجھے. اچھا ٹو کرائی جی ارم ٹو کرائی لازم. لازم. اچھا اب آپ مجھے بتاؤ گے کہ کس طرح پتہ چلا آپ کو. Cry something or something cry or someone cry. مطلب ٹو کرائی سم تھنگ اور ٹو کرائی سم ون ڈزنٹ میک سینس. Sense. Yeah. ٹھیک ہے نا تو اس طرح آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ آپ کا لازم ہے. گڈ جاب. ٹھیک گڈ. اچھا وہ مجھے اس کے بتائیے انٹرانزٹیو جو ہے نا آپ کا وہ آپ کا لازم ہے. ٹھیک ہے انٹرانزٹیو از لازم ٹرانزٹیو از متعدی. جزاک اللہ. وہی آ کے اچھا جی تو Sorry, Priyal, پھر سے بولو گی which one's which? intransitive is لازم. intransitive is لازم and transitive is متعدی. اوکے to cry لازم ہو گیا آپ کا. جی سادیہ to eat. جی ٹو ایٹ جو ہے وہ متعدی ہے کیونکہ یہ ٹو ایٹ سم ون اور سم تھنگ کے ساتھ جا رہا ہے. ٹھیک ہے بالکل صحیح. گڈ. to eat یعنی اس کی عربی میں آپ کہہ لیں کہ اکلا. اکلا جو ہے آپ کا وہ آپ کا متعدی ہو گیا. جی فریدہ باجی. اوکے اور کوئی مجھے اگر ہاتھ اٹھا لینا تو سب سے میں ایزیلی پوچھ سکتی ہوں. مجھے ذرا پھر پتہ نہیں چلتا کون اس وقت بول سکتا ہے نہیں بول سکتا. جی انیلا آپ بتائیں گی. جی بتا دیتی ہوں. ٹو کیری متعدی ہے یا لازم ہے؟ مجھے لگ رہا ہے یہ متعدی ہے. کیری لائک سم تھنگ کیری کرنا. ٹو کیری سم تھنگ بالکل اٹ میک سینس. تو یہ متعدی ہو گیا آپ پہ. گڈ جاب. اچھا جی صدف ٹو ریڈ. متعدی, because you can say to read something. ریڈ سم تھنگ متعدی بالکل. اچھا جی ارشی آپ بتائیں گی. ٹو رائٹ. یہ بھی متعدی ہے. ٹو رائٹ سم تھنگ. ٹو رائٹ سم تھنگ بالکل. گڈ. اچھا جی ایک سیکنڈ. جی زیبا آپ بتائیں گی. جی یہ بھی متعدی ہے. ٹو وری. اچھا آپ مجھے بتائیں اس کو آپ کو کیسے پہچانا آپ نے کہ یہ متعدی ہے. یہ تو میں بس وائلڈ گیس کر رہی ہوں. اچھا دیکھیں اگر اس کا ایک ایزی جو جس طرح باقی لوگ بھی کر رہے ہیں نا کہ اس کے ساتھ اگر آپ اس کے آگے ورڈ سم تھنگ یا سم ون لگائیں ڈز اٹ میک سینس. پہلے آپ کر کے دیکھیے. ٹو وری سم تھنگ. جی کیا مطلب. اگر جیسے میں اگر یہ جملہ بولوں ٹو وری سم تھنگ یا میں یہ بات بولوں ٹو وری سم تھنگ کیا یہ میرا کہنا ٹھیک ہے. اس میں کچھ ورڈ ایڈ کرنا ہوگا یا یہ آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے. کیا کس طرح کہیں گے آپ. نہیں ٹھیک تو نہیں لگ رہا. تو صحیح کس طرح ہوگا یہ. ٹو وری الاٹ یا کچھ. ہاں ٹو وری اباؤٹ سم تھنگ. اباؤٹ سم تھنگ. ٹھیک ہے نا. تو جب ہمیں کچھ ایڈ کرنا پڑ گیا دیٹ مینس کہ یہ لازم ہے. مطلب اس میں جب آپ نے ایڈ کیا ڈزنٹ میک سینس دیٹ مینس کہ یہ لازم ہے. لازم ہے. اچھا اچھا جزاک اللہ خیر. نہیں میں جی
سنیلا I can see you. اگر آپ نے کچھ بھی آپ نے بتانا ہے تو آپ بھی بتا سکتے ہیں. I know کہ آپ ریگولر تو نہیں لیتے کلاس, لیکن پریال میں نے پوچھنا تھا اس کا ٹو وری کا یہ نہیں ہو سکتا, وہ بھی تو ہم کوئی چیز کے بارے میں وری کرتے ہیں یا کچھ بھی ہو سکتا ہے, ہاں یہ کیسے ہو گیا؟ لیکن نہیں وری تو کر سکتے ہیں آپ, اس کو صرف اس طرح بول سکتی ہیں ٹو وری سم تھنگ. نہیں, کس طرح بولیں گی پھر؟ وہ کوئی بھی جس کے بارے میں وری ہوں گے اس طرح کہیں گے وری اباؤٹ مائی کڈس, وری پورا کمپلیٹ کرنا. مطلب آپ کو وری کے اور سم تھنگ یا سم ون کے درمیان کچھ اور لگانا پڑا, کوئی پریپوزیشن لائک کوئی ورڈ, تو دیٹ مینس کہ یہ آپ کا مطلب ڈائریکٹ نہیں, اس کے آگے مطلب ڈائریکٹ نہیں اٹیچ کر سکتے سم تھنگ یا سم ون کو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. وہی کی جی. دوبارہ شروع ہوتے. ارم, ٹو ڈسپیئر. جی اگین لازم. لازم. To despair something, to despair someone doesn't make sense. It's لازم. جی سعدیہ. To wash. To wash something تو متعدی ہے. بالکل. To wash something متعدی. ایک سیکنڈ, let me just I might be میرا نا ایک سیکنڈ. اوکے صدف. To fold. The last one, to fold, متعدی. متعدی. To fold something makes sense. Okay, good. ٹھیک, تو ٹھیک ہے. یہ ابھی اس کی ساری باتیں کہ آپ کو ان کے عربک ورڈز نہیں ابھی ہم نے کیے یا نہیں پتا, دیٹ از فائن. مطلب کانسیپٹ کلیئر ہونا ضروری ہے. جب کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے نا, پھر اس کو عربک میں بھی کر کے جو میں نے آپ کو ایگزامپلز آف ورڈز کی دے دی ہیں, وہ اس سے کچھ آپ کو سمجھ آ جائے گا. ٹو مطلب یہ نہیں, وہ ووکیبلری آہستہ آہستہ انکریز ہو جائے گی, لیکن کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ وہ ورب آپ کا جو جس کو مفعول نہیں چاہیے. مطلب اب میں بات کروں جی, وہ کھڑا ہوا, بات کمپلیٹ ہو گئی, مجھے اس کے آگے کچھ اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب اگر میں چاہوں آگے لفظ میں اور ایڈ کر سکتی ہوں, لیکن ڈائریکٹلی مجھے کوئی مفعول نہیں چاہیے اس کے ساتھ, مطلب بات ختم ہو گئی. لیکن اگر میں کہوں جیسے ابھی انہوں نے اسی میں ایک ورڈ ہم نے کیا تھا, اس نے ذبح کیا, اب ایک دم دماغ میں آ گیا اوکے کیا ذبح کیا, تو دیٹ مینس کہ وہ آپ کو اس میں ضرورت ہے, دیٹ مینس وہ متعدی ہے. تو جو فعل متعدی ہے جس کو مفعول چاہیے ہے, وہی آپ کا مجہول بھی ہو سکتا ہے. مطلب اس کو اگر مجہول بنانا ہو تو اٹ از ڈویبل. لازم کو مجہول نہیں بنا سکتے, ٹھیک ہے, لازم کو مجہول نہیں بنا سکتے. متعدی کو مجہول بنا سکتے ہیں, اور متعدی معروف بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک, یہ مجھے یہ بتائیے کہ یہ کانسیپٹ کلیئر ہوا ہے؟ ہو گیا الحمدللہ. جی کلیئر. پھر سے ریپیٹ کرو گے ایک منٹ؟ اوکے, جو میں نے ابھی بولا ہے. ہاں. اوکے, سو جو لازم افعال ہیں, پلورل ہے فعل کی, جو لازم وربز ہیں ان کو آپ مجہول نہیں بنا سکتے, وہ آپ کو معروف فارم میں, ایکٹیو فارم میں ہی ملیں گے. ٹھیک, اور جو متعدی ہیں وہ پیسو بھی ہو سکتے ہیں, ایکٹیو بھی ہو سکتے ہیں, مطلب وہ مجہول بھی ہو سکتے ہیں, معروف بھی ہو سکتے ہیں. اوکے, آگے چلتے ہیں ہم. الفعل المتعدی لمفعولین. اچھا, مفعولین دو, یہ عینی ہم نے پڑھا, میں نے دو مفعول کا ہونا, یعنی جو ایسا فعل جس کے دو مفعول بھی ہو سکتے ہیں. مطلب ویسے بھی ہم پہلے بھی جب ہم نے شروع میں جملہ فعلیہ پڑھا تھا, تو یہ مطلب انہوں نے اس کو سیپریٹ ٹاپک کے طور پہ لکھ دیا ہے, ٹھیک ہے, دیٹس فائن. لیکن اگر اس کو زیادہ پریشان آپ نے نہیں ہونا, کہ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جیسے ہم نے وہ انگلش کا شروع میں سینٹینس کیا تھا, تو اس میں مطلب آپ نے ایکشن کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد جو بھی ڈیٹیلز تھیں وہ آپ کے مفعول کہلاتی ہیں ساری. تو مفعول ایک بھی ہو سکتا ہے, دو بھی, تین بھی. یہاں پر جو بات کرنی, کیونکہ ہم اس کانٹیکس میں بھی بات کریں نا کہ مجہول ہونا, پیسو ہونا, تو اس لیے یہ چیز جو ہے یہ تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ اینگل سے یہاں پر وہ بتا رہے ہیں کہ مفعول فعل متعدد مفعولین, meaning is a فعل that can take two مفعول به. It is relevant to our study of passives because a passive sentence can only have one نائب الفاعل. ایک جو مجہول جملہ ہے اس میں نائب الفاعل ایک ہی ہوتا ہے.
when فعل متعد علی المفعولین یعنی کہ جب دو مفعول ہوتے ہیں پیسو فارم میں, اس میں سے ایک پھر نائب الفاعل بن جائے گا اور ایک پھر مفعول بہی کہلائے گا. مطلب اس کو ٹھیک ہے بہی کو بھی چھوڑ دیں, مفعول کہلائے گا. دوبارہ بولتی ہوں کہ جب آپ کو کسی پیسو جملے میں اب دو نظر آ رہے کہ جو دو ہو سکتے ہیں, یہ تو دو مفعول ہیں, تو ان میں سے ایک مفعول آپ کا نائب الفاعل ہوگا اور ایک آپ کا مفعول کہلائے گا. کیونکہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ نائب الفاعل اور مفعول کا جو جاب ہے وہ بیسیکلی تقریباً ایک ہی جیسا ہے. مجہول جملے میں نائب الفاعل جو ہے وہ رول وہی پلے کر رہا ہوتا ہے جو فائل جو مفعول کا ہے. تو اگر آپ کو دو نظر آئیں گے اس وقت آپ کو ایک آپ کا نائب الفاعل کہلائے گا اور ایک آپ کا مفعول کہلائے گا. This is the only circumstance in which you will find a مفعول به in a passive sentence. پیسو سینٹنس میں مفعول به آپ کو جب بھی ملے گا ساتھ میں اس میں نائب الفاعل بھی ایک ہوگا. فار ایگزامپل علمنا منطق الطیر. علمنا, اب یہ علمہ تھا جس سے علمہ ہوا اور پھر نا والی نحنو والی اٹیچ ہوگی. علمنا we were taught. علمنا we were taught. منطق الطیر the speech of birds. پہلی چیز یہ فعل کون سا اس کے اندر؟ علمہ. یہ علمنا تو یہ جوائن کرنے کے لیے ہو گیا, علمہ تھا یہ فعل تھا. آپ کا نائب الفاعل کون سا ہے؟ the attached pronoun. so علمنا نحنو is the نائب الفاعل. تو یہ جو بعد میں آ رہے ہیں جو کہ مفعول بن کے آ رہے ہیں تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ تو آپ کا, ورنہ یوزلی ہم کیا کرتے ہیں جو ریگولر ہمارا فعل ہوتا ہے, جیسے ہم اگر میں اس کو یوں لکھ دوں, let me just write it then let's see کہ میں یوں لکھوں. علمنا, اگر میں کہوں علمنا ہم نے سکھایا, ٹھیک ہے, ہم نے سکھایا. اس میں نہیں, یہ ایگزامپل ٹھیک نہیں ہو رہی, ایک سیکنڈ. اینی ویز ابھی فی الحال میں سوچتی ہوں مجھے کوئی دوسرا میں آپ کو ایگزامپل دینا چاہ رہی تھی کہ جس میں ریگولر بیسس پہ جب ہم کچھ کرتے ہیں نا کہ علمہم, اوکے علمہم اگر ہم لیں, لیٹس سی شاید اس میں زیادہ مجھے ایزی لگے. علمہم سکھایا انہیں سکھایا, ٹھیک ہے. تو علمہم اس میں جو یا انہوں نے یا اس میں بھی بتا سکتے ہیں. خیر اب مجھے ہو گیا, اس میں فاعل کون ہے؟ اس میں جو فاعل ہے آپ کا وہ نا ہے, نحنو. ہم نے سکھایا. کرنے والا کون ہے؟ اس میں نا, نحنو, ہم نے سکھایا. ٹھیک ہے, یہ چیز ہو گئی, بات ختم. اور یہ ہم جو آپ کہہ لیں کہ جو یہ والا فعل ہے اس کو چاہیے ہوتا ہے سکھایا, تو کس کو سکھایا؟ ٹھیک ہے, سکھایا تو کس کو سکھایا؟ یا we were taught تو ہمیں کیا سکھایا؟ اب یہ بات اگر یہاں پر کر کے چھوڑ دی جائے تو یہ ختم, مطلب انکمپلیٹ بات ہے نا. we were taught, it will need something more. وہ جو something more ہے وہ آپ کا مفعول ہے. اس میں ہمیں نائب الفاعل مل گیا آلریڈی. اس کا فعل ہے علمہ, جو علمہ فعل ہے, نا از نحنو, نائب الفاعل نحنو ہے. یہ جو فردر ڈیٹیل آ رہی ہے یہ آپ کی مفعول بھی ہے, اور یہ ضروری تھا آنا, ادروائز اس کا پھر سینس نہ بنتا. علمنا we were taught, ہمارے دماغ میں کوشچن آتا کہ کیا ٹیچ کیا گیا تھا, کیا سکھایا گیا تھا ہمیں, اور انہوں نے اس کو فردر ڈیٹیل کر کے یہ بتا دیا the speech of the words. اس کو میں یہاں سے Riyali, what's the difference between allamna and ullamna? مطلب translation میں. علمنا ہم نے سکھایا. No, can you give it to me in English, please? علمنا we taught. And علمنا we were taught. Because جو مجہول ہوتا ہے, جو پیسو ہوتا ہے, اس میں we don't know the doer. So لیکن جو ایکٹیو ہوتا ہے اس میں ڈوور پتا ہے. تو ریگولر جو فعل ہے اس میں ڈوور پتا ہوتا ہے. تو علمنا ہم نے سکھایا.
Notice that there is one naibul file nahnu inside allamna and one maful bihi جو کہ یہ تھا. ٹھیک ہے, یہ آپ کا اس کے اندر علمنا میں چھپا ہوا ہے نحنو, اور جو دوسرا آپ کے پاس ڈیٹیل آ رہی ہے وہ آپ کا نائب وہ آپ کا مفعول ہے. تو پہلا والا آپ کا جو ہو گیا وہ نحنو جو ہے وہ نائب الفاعل ہے, اور جو یہ فردر ڈیٹیل آ رہی ہے یہ آپ کی مفعول بھی ہے. اب یہاں تھوڑی سی جو سمری دی ہوئی ہے نا وہ انشاءاللہ ہم کر لیتے ہیں, پھر وہیں پر اینڈ بھی کریں گے, تھوڑا سا ریویو ہو جائے گا. سمری آف پیسو. A passive verb, the doer of the action is unknown. بہت امپورٹنٹ بات یہ, سب سے بڑی بات یہ ہے. The doer, پہلی بات تو یہ کہ verb ہے تو اس کا مطلب ہے ایکشن تو ہوا ہے, وہ ایکشن کس نے کیا ہے پیسو میں وہ پتہ نہیں ہوتا ہمیں. ٹھیک ہے, وہ ہمیں مجہول, پیسو بھی ہے یہاں پر میں ساتھ میں لکھتی ہوں مجہول. آپ کو یہ عربک بھی تھوڑی پتہ ہونی چاہیے. مجہول, اس میں ہمیں ڈوئر آف دی ایکشن ان نون ہے ہمارے لیے. ٹو ریکگنائز اے پیسو فیل, اب انہوں نے کیا بات بتائی ہے, سب سے پہلی چیز ہم نے پہلے ہی پڑھا تھا, کیا دیکھنی ہے آپ نے کہ ٹینس کیا ہے, مطلب یہ پریزنٹ ہے یا پاسٹ ہے یا فیوچر ہے, کیا ہے یہ. لیٹس سے کہ پاسٹ ہے. If the tense is past, جیسے فار ایگزامپل ضربا, اور اس کے بعد دریبا لکھا ہوا ہے, لیٹس سے دریبا, یہ آپ کا پاسٹ ٹینس ہے. If it is past tense, look for the following sounds. او او ای, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو سیکنڈ لاسٹ آپ کا آپ لیٹر کہہ لو, یا جو فار ایگزامپل ایک ورڈ لکھ دیتی ہوں تاکہ آپ کو ایزی ہو. اس میں اچھا, آپ کو یہ مطلب ہے بیسیکلی ان کا, یہ دو دماس شو کرنے کا یہ مطلب ہے. ریزن کیا ہے, پہلا سٹیپ یہ ہے کہ سیکنڈ لاسٹ لیٹر پہ آپ نے کسرہ کر دینا ہے, وہ آپ نے کر دیا. اب اس سے پہلے جتنے بھی ورڈز آئے ہوئے, کبھی کبھی اور بھی لیٹرز ایڈ ہو جاتے ہیں, اس سے پہلے جتنے لیٹرز ہیں ان سب پہ دمہ آئے گا. دیٹس وائی انہوں نے یہاں پر دو دمہ شو کر دیے, ٹو شو کہ دے کین بی مور دین ون. سیکنڈ لاسٹ لیٹر پہ کسرہ, اور اس سے پہلے جتنے لیٹرز ان پہ دمہ آئے گا, اگر یہ آپ کا پاسٹ ٹینس ہے. If it has those sounds, then translate it as X was blanked. So Ahmad was killed. Ahmad was killed. اب کس نے kill کیا, we don't know. This is what it means کہ آپ اس کی ٹرانسلیشن کیسے کریں گے. Ahmad was killed. یہاں پر دوریبا Ahmad was hit. اب hitted نہیں ہوتا, اس کا کوئی اور کر لیتے ہیں, اور یہاں پر ایسے کرتے ہیں, یہاں پر نصیرہ کر لیتے ہیں, تو Ahmad was helped. I know کہ ابھی احمد کا ورڈ میں نے عربک میں نہیں لکھا ہوا پر, لیکن میں آپ کو صرف ورب سامنے لکھ رہی ہوں کہ اس کو دماغ میں رکھ لیں. So Ahmad was helped. یہ ہو گیا اگر past tense ہے. If present tense, then look for the following sounds. او آ آ, اس کا ہمیں کیا بتایا گیا ہے کہ let's say آپ کے پاس ینصرو ہے. ینصرو is the original word, original فعل. سورو. تو پریزنٹ ٹینس میں ہم نے کیا کرنا ہے, پہلے لیٹر کو دمہ کر دینا ہے. پہلے لیٹر کو آپ نے دمہ کر دینا ہے, یہاں پر میں اس کو دمہ بنا دیتی ہوں. پہلے لیٹر کو دمہ کر کے اس کے بعد جتنے لیٹرز ہیں ان سب کو آپ نے فتح کر دینا ہے. صرف کیا نہیں کرنا, سکون کو چینج نہیں کرنا, لاسٹ لیٹر پہ حرکت جو ہے اس کو چینج نہیں کرنا. باقی جو بھی, کیونکہ ابھی تو یہاں 3 لیٹر والے ہم لے رہے ہیں نا, لیکن اس طرح کے ورڈز آ جاتے ہیں جن میں بیچ میں اور بھی لیٹرز ایڈ ہوئے ہوتے ہیں. سو بیسیکلی 2 فتح شو کرنے کا ان کا مقصد یہ ہے کہ پہلے لیٹر کو دمہ دے کے آگے جتنے والے لیٹرز آ رہے ہیں ان کو آپ کو فتح کرنا ہے. ٹھیک, اور اس کی ٹرانسلیشن کیا ہوگی, اس میں یہاں واز تھا کیونکہ یہ پاسٹ ٹینس تھا, پریزنٹ ٹینس میں از آ جائے گا. احمد از بینگ کلڈ کر دے اس کو آپ. ٹھیک ہے, ای ڈی ضرور آئے گا. احمد از بینگ کلڈ. ٹھیک ہے, ایپل از بینگ ایٹن, یا نہیں, یہ بھی نہیں صحیح آئے گا, ای ڈی کے ساتھ میں کرنا چاہ رہی ہوں. بک از بینگ ریڈ, یا چیئر از,
I don't know, broken ہو جائے گا تو پھر ED نہیں. بیسیکلی یہ ED دماغ میں رکھیں یہ کہ جو verb ہوگا نا اس میں آپ کا جو past tense ED جس کو ہم انگلش میں past tense کو شو کرتے ہیں اینڈنگ ساؤنڈ وہی ہوگی, لیکن یہاں آپ کا از آئے گا, یہاں آپ کا واز آئے گا. ٹھیک ہے, ابھی میرے پتہ نہیں کسی کے اگر دماغ میں آ رہا ہے ایگزامپل تو ضرور اس کا بتا دیں, لیکن میرے دماغ میں تو اس وقت وہ ہیلپ والی آ جائے گی نا, ہیلپڈ. helped, he is helped, yes, Ahmed is helped, Ahmed is killed. میرے دماغ میں یہی پتہ نہیں کیوں آئے جا رہے ہیں. اینیویز تو سمجھ گئے آپ بات کو, مطلب سمجھ لیں پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ ٹینس کو فائنڈ کریں. اگر پاسٹ ٹینس ہوگا تو یہ ساؤنڈ ہوگی, پریزنٹ ٹینس ہوگا تو ورڈ کے اوپر یہ ساؤنڈ ہوگی. ایگزامپل میں نے آپ کو یہ دیا ہے, اس کی پھر ٹرانسلیشن اس طرح کی ہوگی. اچھا, یہ انہوں نے اس میں بھی دیا ہوا ہے, فعل لازم اینڈ انٹرانزٹیو ورب کین ناٹ ٹیک اے مفعول بہ, کین ناٹ بی میڈ پیسو. تو فعل لازم جو ہے وہ پیسو نہیں ہو سکتا. فار ایگزامپل قاما, کھڑا ہوا, وہ کھڑا ہوا, یہ قوما نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ لازم ہے قاما, یہ اب قوما نہیں ہوگا. تو دیٹ مینس کہ فعل لازم it is an intransitive verb, it cannot take a مفعول, it cannot be made passive. فعل متعدن transitive verb, it can take a مفعول, can be made passive. For example, daraba which will become duriba. ٹھیک, یہ فعل مچا. اور یہ دو والے جن میں ہوتے ہیں وہ ہم نے کیا پڑھا تھا, متعدن لمفعولین, a فعل that takes two مفعول به, can be made passive and have both a نائب الفاعل and a مفعول به. یہ جو ہم نے ایگزامپل اوپر والی دیکھی تھی. it can be made passive کیونکہ متعدی تو ویسے ہی پیسو بنا سکتے ہیں ہم, لیکن اگر اس کے پاس دو مفعول ہوں گے تو ایک کو ہم کہہ دیں گے کہ وہ نائب الفاعل ہے اور ایک کو ہم کہیں گے کہ وہ مفعول ہے. ٹھیک ہے, آئی تھنک یہ یہاں پر ہی اینڈ ہوگا ہمارا, آگے تو ہاں ٹھیک ہے. یہ چیز اپنے دماغ میں رکھیں. اس کے بارے میں کوئی کوشچن ہے پلیز گو اہیڈ. آئی نو اٹ از تھوڑا سا بھی لگ رہا ہوگا آپ کو کہ یہ کنفیوز, لیکن اس کو پلیز 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 گو اوور اٹ. آج نہیں ٹائم ملتا تو کل ضرور اس کو گو اوور اٹ ون مور ٹائم, اور اس کے بعد آپ کو ڈیفینیٹلی یہ سمجھ آ جائے گا. صرف دو چیزیں ہیں, لازم اور متعدی کا ڈفرنس کیا ہے کہ لازم فعل جو ہے وہ اس کا مفعول نہیں ہوتا, it doesn't need an object, بات اسی میں کمپلیٹ ہو جاتی ہے. متعدی جو ہے it needs an object, اس کی بات کلیئر نہیں ہوتی. اور متعدی جو ہے وہ پیسو ہو سکتا ہے, لازم پیسو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, کوئی کوشچن؟ کچھ بھی پہ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ سوری بائی مسٹیک وہ کھل گیا. یہ پیج نمبر کیا ہے؟ یہ والا ہے جناب 113. 113. اچھا, سو ہم اس کو کلاس کو ادھر ہی اینڈ کریں گے. کوئی بھی کوشچن آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں, لیکن جسٹ بس دماغ میں زیادہ اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اگین ایک ریمائنڈر ہے, اس کانسیپٹ کو سمجھنے کا ریزن یہ ہے کہ قرآن میں جب آپ پڑھیں تو آپ کو کہیں پر اگر نظر آ رہا ہے مفعول تو آپ کہیں کہ اچھا جی یہاں تو مفعول آیا ہوا ہے اور یہاں پر مفعول نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے, یہ بھی فعل ہے وہ بھی فعل ہے, why isn't there, تو بس صرف تھوڑا سا اس وقت آپ کو سمجھ آ جائے گی. اگر آپ کوئی مجہول فعل دیکھ رہی ہیں تو آپ کو اس وقت پتہ چل جائے کہ یہ مفعول اس کے ساتھ جو ہے, یہ جو مجہول فعل ہے یہ کون سا ہے. دیکھوں گی اگر تو ساتھ میں مجھے مفعول مل گیا دیٹ مینس کہ یہ متعدی تھا, اگر مفعول نہیں ملا دیٹ مینس کہ یہ متعدی نہیں ہے. جسٹ فار دا سیک آف ٹرانسلیٹنگ یا سمجھنے کے لیے, اس کی زیادہ ہمیں اس طرح سے اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سو ٹھیک ہے, سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, الحمد للہ رب العالمین.